داتا گنج بخش کی جوتی کی کرامت۔ یہ حضرت علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش کی زبردست کرامت کا قصہ ہے۔ اس میں وہ لاہور کے لوگوں کو مکار ہندو جادوگر سے چھٹکارا دیتے ہیں جس نے سب لوگوں کا جینا دوبھر کیا ہوا تھا اور اپنے جادو کی بدولت لوگوں کو تنگ کرتا تھا۔ اس کرامت کی بدولت اس نے اسلام قبول کیا۔ لاہور کی گرد و نواح میں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب اندھیروں کی حکمرانی تھی۔ نہ صرف اندھیرے جسموں کے باہر تھے بلکہ دلوں میں بھی دھواں بھر چکا تھا۔ ہر چہرے پر خوف کا سایہ، ہر دروازے پر خاموشی کا پہرا، دن کی روشنی بھی ایسی لگتی جیسے سورج نے زمین سے منہ موڑ لیا ہو۔ ان دنوں ایک شخص کا نام ہر زبان پر لرزتا ہوا ادا کیا جاتا تھا، رائے راجو۔ رائے راجو جادوگری کے فن میں ایسا ماہر تھا کہ لوگ اسے جنات کا سردار سمجھنے لگے تھے۔ اس کا تعلق کسی قبیلے یا ذات سے کم اور کسی نحوست سے زیادہ محسوس ہوتا۔ وہ شخص جس کا سایہ طویل، آواز بھاری اور آنکھیں سرمئی تھی، لوگوں میں مشہور تھا کہ جس کے تھن دودھ نہ دیں وہ رائے راجو کے دربار میں نظر پیش کر دے، ورنہ اگلے دن دودھ کی جگہ خون ٹپکنے لگے گا۔ کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی چرواہا ایسا نہ تھا جو اس کی دھمکیوں سے بے خبر ہو۔ ہر صبح، ہر دوپہر، ہر شام دودھ سے بھرے مٹی کے برتن سروں پر اٹھائے لوگ اس کے ڈیرے کی طرف جاتے، آنکھوں میں ڈر، دل میں دعا۔ کچھ لوگ اسے نذرانے کہتے، کچھ جزیہ، لیکن سب جانتے تھے یہ جادو کے خوف سے جھکی گردنوں کا خراج تھا۔ ایسے ہی ایک دن کا واقعہ ہے جب ایک عورت جس کا چہرہ محنت سے جلا ہوا تھا اور آنکھوں میں برسوں کی فاقہ کشی کا عکس اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے رائے راجو کے ڈیرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہی تھی جیسے ہر قدم کے ساتھ ضمیر کی کوئی آواز روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ ظالم ہے، مگر عقل جواب دے گئی تھی، جانور بچانے ہیں، بچوں کو دودھ دینا ہے، خاموشی بہتر ہے۔ ابھی وہ راستے کے موڑ تک پہنچی ہی تھی کہ سامنے درخت کے نیچے ایک نورانی بزرگ نظر آئے۔ دھوپ کے سائے میں بھی ان کے چہرے کی روشنی چھپی نہ تھی، لباس سفید، پر نور، آنکھیں اور لبوں پر عجیب سکون تھا۔ انہوں نے نرمی سے آواز دی، بی بی یہ دودھ مجھے دے دو اور اس کی جو قیمت ہو میں ادا کر دیتا ہوں۔ عورت چونکی، اس نے جلدی سے برتن کو سر سے اتارا اور آدھے جسم سے چھپا لیا جیسے کسی نے کوئی قیمتی خزانہ مانگ لیا ہو۔ نہیں حضور، یہ نہیں ہو سکتا، یہ دودھ رائے راجو کے لیے ہے۔ اگر اسے نہ دیا تو ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلے گا۔ ہم نے خود دیکھا ہے، گاؤں کے 2 گھروں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ بزرگ مسکرائے، ان کی مسکراہٹ میں نہ طنز تھا نہ حیرت، بس یقین۔ تم ڈرو نہیں، اللہ کی قدرت اس جادوگر سے کہیں بلند ہے۔ یہ دودھ مجھے دے دو، اس کی برکت سے تمہارے جانوروں کا دودھ اتنا بڑھ جائے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گی۔ عورت کا دل لرز اٹھا۔ سامنے ایک ایسے شخص کی باتیں تھیں جن کا چہرہ جھوٹ کا گمان ہی نہ ہونے دیتا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے آنکھیں بند کیں، بچپن کی سنی ہوئی دادی اماں کی باتیں یاد آئیں، اللہ کے ولی جہاں ملیں دل کے دروازے کھول دینا، وہ دعائیں دے کر لے جاتے ہیں، مصیبتیں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اس نے برتن بزرگ کے حوالے کر دیا، وہ چپ چاپ پلٹ گئی، نہ اس نے قیمت مانگی نہ بزرگ نے دی۔ جب وہ عورت اپنے گھر پہنچی تو کمال ہو چکا تھا۔ گھر کے دروازے پر قدم رکھتے ہی پہلا منظر یہ تھا کہ اس کے 2 جانور جو پچھلے ہفتے بمشکل 2 چھاگل دودھ دیتے تھے، آج ان کے تھنوں سے دودھ ایسے بہہ رہا تھا جیسے چشمے بہتے ہیں۔ اس نے جلدی سے برتن دوڑائے، برتن بھرے، پھر اور برتن، اور پھر مزید، حتیٰ کہ پورے گھر کے برتن بھر گئے، مگر دودھ رکنے کا نام نہ لے۔ رائے راجو کے کانوں تک جب یہ خبر پہنچی کہ اب لوگ دودھ لے کر اس کے دربار کی بجائے کسی اجنبی بزرگ کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے اندر کا غرور بھڑک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں اور لہجے میں آگ بھر گئی۔ کئی سالوں سے اس کے جادو کے خوف سے پورے علاقے کو دبا رکھا تھا، اب یہ کس کی جرت ہو گئی کہ اس کے بنے ہوئے نظام کو چیلنج کرے؟ کون ہے یہ شخص؟ اس نے اپنے جناتی خادموں سے پوچھا۔ حضور، لوگ اسے بزرگ کہتے ہیں لیکن اس کا اصل نام نہیں جانتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ دیکھو تو دل کو سکون ملتا ہے اور بات سنو تو دل گواہی دیتا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے۔ رائے راجو کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔
اگر وہ واقعی کچھ ہے تو میں خود جا کر اسے دیکھوں گا۔ اگلے دن گاؤں کے میدان میں مجمع اکٹھا کیا گیا۔ آس پاس کے گاؤں سے بھی لوگ جوک در جوک آنے لگے۔ ایک طرف رائے راجو اپنی کالی پگڑی اور سیاہ لباس میں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر غرور اور آنکھوں میں چیلنج تھا۔ دوسری طرف وہی بزرگ جن کے چہرے سے روشنی پھوٹتی تھی خاموشی سے کھڑے تھے، جیسے ان کے وجود سے ہی امن کا پیغام نشر ہو رہا ہو۔ رائے راجو آگے بڑھا اور بولا، اگر واقعی تم کوئی کمال رکھتے ہو تو سامنے لاؤ۔ بزرگ نے نہایت انکساری سے جواب دیا، میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، لیکن اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو دکھاؤ۔ رائے راجو کے چہرے پر طنز ابھرا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور کچھ منتر پڑھنا شروع کیے۔ اچانک وہ زمین سے اٹھنے لگا، آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہو گیا، حتیٰ کہ آسمان کے قریب جا پہنچا۔ لوگوں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ دیں، کچھ نے خوف سے سر چھپا لیا اور کچھ نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ یہ جادو ہے، سچا جادو۔ پھر بزرگ نے اپنی چپل اتاری، آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، یا اللہ، اگر تیرا نام سچا ہے اور تیرا بندہ یہ چاہے کہ حق کا بول بالا ہو تو اس چپل کو میری نشانی بنا دے۔ چپل آہستہ آہستہ ہوا میں بلند ہونے لگی، پھر تیزی سے رائے راجو کی طرف گئی۔ وہ چپل اس کے سر کے اوپر گھومنے لگی، جیسے کسی آسمانی تلوار نے اس کی انا کا گھیراؤ کر لیا ہو۔ اچانک رائے راجو کی چیخ نکلی، بس کرو، بس، مجھے معاف کر دو۔ وہ زمین پر گرا، روتا رہا، بلکتا رہا، پھر مجھے معاف کیجیے، مجھے اسلام کی روشنی میں لے آئیے۔ بزرگ نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، تو بھی اب اس کے بندوں میں شامل ہو جا، کلمہ پڑھ۔ رائے راجو نے وہ کلمہ پڑھا جس نے اس کی زندگی بدل دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اسی دن اس نے اپنا نام عبدالرؤوف رکھا اور ساری زندگی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ ہستی جنہوں نے اپنی ولایت، خلوص اور روحانیت سے نہ صرف رائے راجو جیسے جادوگروں کو شکست دی بلکہ دلوں کو فتح کیا۔ لاہور کی سرزمین پر ان کا مزار آج بھی نور کا مینار ہے اور لاکھوں قلوب کا مرکز۔ اور آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد جب داتا صاحب کا سالانہ عرس سے مبارک آتا ہے تو لاہور کی فضائیں دودھ کی خوشبو سے مہک جاتی ہیں اور زائرین 3 دن تک عاشقانے اولیاء قافلوں کی صورت میں مزار پر آتے ہیں، گیلنوں کے حساب سے دودھ چڑھاتے ہیں، نظر پیش کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے رائے راجو جیسے جادوگروں کو جھکایا اور دلوں کو جگایا۔ معزز سامعین، ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔